العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ اللہ کا ایک اسم گرامی الواحد ہے، ایک اسم گرامی الاحد ہے، اور جتنے بھی اسماء گرامی آج کی نشست کے لیے میں نے تلاوت کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک الواحد اور ایک اسم پاک الاحد ہے۔ بہت سارے اسماء گرامی ابھی تک ایسے آئے ہیں کہ ہم نے جب ان کا ترجمہ سماعت کیا تو یوں لگا کہ یہ دونوں اسم ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ہے ان کا، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرنے پر محدثین کرام نے جو فرق بیان کیا تو محسوس ہونے لگ گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس اسم پاک کا معنی کچھ اور ہے اور اس اسم گرامی کا معنی کچھ اور ہے۔ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل ہوگی میرے لیے جب کہ میں یہ فرق واضح کروں گا کہ اللہ کا ایک اسم گرامی الواحد ہے اور ایک اسم گرامی الاحد ہے۔ احد بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا، قل هو اللہ احد، واحد بھی استعمال ہوا، هو اللہ الواحد القہار، دونوں اسماء گرامی قرآن حکیم نے استعمال کیے۔ ترجمہ کرنے میں تو ایسا ہی ہے کہ واحد ایک، احد ایک، تو واحد بھی ایک احد بھی ایک، ان میں کیا فرق ہوگا؟ اس وقت میرے سامنے چونکہ بہت مشکل تھی کہ ان دونوں کو الگ الگ کیا جاتا، حضرت مولا علی قاری نے 7 وجوہ سے فرق کیا، 7 طریقے سے۔ واحد یہ ایک اور احد یہ ایک ہے، ایک، لیکن واحد یہ والا ایک اور احد یہ والا ایک، 7 طریقے سے فرق کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو 7ویں نمبر پر آپ نے ارشاد کیا اس میں مجھے اور آپ کو کچھ سہولت محسوس ہوگی۔ اللہ ایک ہے، بھائی کیا مطلب ایک؟ اور بغوی کے حوالے سے شروع کے اندر بھی ایک فرق بیان کیا گیا۔ میں تیاری کر رہا ہوں کہ میں فرق بیان کروں کہ اللہ واحد ہے کس سینس میں، اللہ احد ہے کس سینس میں، فرق ہے ان میں، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں، فرق ہے ان میں۔ میں کافی دیر بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتا رہا کہ میں کیا کروں، واحد بھی ایک احد بھی ایک، لیکن ان میں فرق ہے، میں کیسے فرق بیان کروں؟ تو میں الفاظ آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ وَمَعْنَ الْوَاحِدِ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي ذَاتِهِ۔ بیبل چلے جاؤ تو 2 بھائی ہیں ایک ہی شکل و صورت کے، دونوں علماء ہیں، محراب نشین اور ممبر نشین۔ آپ میں سے کئی لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ انہیں اگر سامنے کھڑا کر لیا جائے، مجھے 8 سال ہو گئے ان کے پاس جاتے ہوئے درس قرآن دینے کے لیے، میرا ہمیشہ ان سے شکوہ، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہو اور آپ کون ہو، حالانکہ ان کے 2 بیٹے پڑھتے ہیں میرے پاس، پتہ نہیں چلتا، آج تک مجھے پتہ نہ چل سکا۔ اور وہ بھی جان بوجھ کر سازش کرتے ہیں، جان بوجھ کر ایک ہی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی جیسی پگڑی باندھتے ہیں، ایک ہی جیسا رنگ پہنتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں کیا۔ میں نے ایک دن خوش طبی کرتے ہوئے کہا میں نے آپ کے خلاف کیس کر دینا، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ ہو کون۔
تو ان دونوں بھائیوں کو سامنے کھڑا کریں، اور ایسا ہی اس دنیا میں اور بھی بہت سارے دو چہرے ملتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ دو چہرے آپس میں ملتے ہوتے ہیں، باڈی وائز بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، یار پتہ نہیں چلتا کہ یہ دو کون ہیں۔ بعض اوقات ایک بار ایک مجھ سے صاحب کہنے لگے کہ 99 کی بات کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس پیسے کہاں، مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس سے مجھ جیسا ملتا جلتا چہرہ دیکھا ہوگا تو یہ کہہ رہا ہوگا یہ تو ہمارے محلے کے مولانا صاحب ہیں۔ تو چہرے آپس سے ملتے ہیں، میں کہوں گا دو ایسے بھائیوں کو اکٹھا کر لو کھڑا، تو یہ آپ کا دل کہے گا اس جیسا ہے اور یہ اس جیسا ہے، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا، تو پھر وہ جیسا ہے ایسا ہونے میں اکیلا تو نہ ہوا، ایک اور بھی ساتھ ہوا، اور یہ بھی جیسا ہے ویسا ہونے میں اکیلا تو نہ ہوا بلکہ یہ جو ہے اس جیسا ہوا، تو یہ اس جیسا، یہ اس جیسا، اچھا تو یہ جیسا ہے ویسا ہونے میں اکیلا نہیں، کوئی اور بھی اس جیسا ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک پھول ہے، یہ ایک پتی، یہ ایک ہے، یہ پتی ایک ہے، تو میں اسے دو کرنے لگا ہوں، یہ لیں دو ہو گئی، کاٹ دیا، تقسیم کر دیا، دو ہو گئی، تقسیم کر دیا، اس کے اجزاء الگ الگ کر دیے، تو میں انہیں اب 3 کرنے لگا ہوں، تو یہ لیں، 4 کرنے لگا ہوں، تو یہ لیں، یہ 4 پتیاں میرے سامنے ہو گئی، ہے پتی ہی، پوری تھی تب بھی پتی تھی، آدھی تھی تب بھی پتی ہے، 1/3 ہو گئی تب بھی پتی ہی ہے، اور 1/4 ہو گئی تو بھی پتی ہی ہے، ایک تھی بٹ کر 4 ہو گئی، ایک تھی اور بٹ کر 4 ہو گئی۔ تو جلدی سمجھنے کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے مفہوم کی، میں چاہوں گا کہ آپ ریت میں جائیں، تو ریت کا سب سے چھوٹا ذرہ میں کہوں اسے کاٹ کر 2 کر دو، کہو گے نہیں ہو سکتا۔ ریت کا سب سے چھوٹا ذرہ میں کہوں گا لو اسے کاٹ کر 2 کر دو، تو آپ کہو گے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم العقائد کے اندر بحث چلتی ہے، جز لا یتجزا ہے یا کہ نہیں ہے، ایسا جز جو مزید آگے تقسیم نہ ہو سکے ایسا ہے یا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مستقل بحث چلتی ہے علم العقائد میں، تو دھیان رکھنا میں قریب ہو گیا ہوں، سمیٹا سمیٹی کرنے لگا ہوں۔ تو وہ ذرہ ریت کا جسے چاہو بھی تے کاٹ کر 2 نہ کر سکو، جس کے 2 اجزاء نہ کر سکو، وہ ایک ہے، لیکن ایسا ایک اس سینس میں ایک کہ کاٹ کر 2 نہیں کیا جا سکتا۔ تو کبھی ایک یوں ہوتا ہے کہ کاٹ کر 2 نہیں کیا جا سکتا، اس کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے، اسے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے بھائی 4 کو کاٹو تو 2، 2 کو کاٹو تو پھر 1، لیکن 1 کو کاٹو تو مزید۔ تو اب میں بات کہنے کے لائق ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، ان میں فرق یہ ہوگا اللہ واحد ہے، ایسا ایک جسے کاٹ کر 2 کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، وہ ایسا ایک ہے کہ بس وہ ایک ہے، اسے کاٹ کر 2 کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ احد ہے۔ اچھا اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ احد ہے یعنی جیسے وہ 2 بھائی ہم شکل، یہ اس جیسا یہ اس جیسا، تو اللہ احد ہے اس سینس میں کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، تو جس جیسا اللہ ہے اس جیسا کوئی اور نہیں، ہوا احد، اور اللہ ایک ہے، کاٹ کر 2 کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اللہ واحد ہے۔ یہ ایک مشکل بات تھی جو اللہ نے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دی۔ واحد یعنی وہ ایسا واحد کہ کاٹ کر 2 کر دو، 3 کر دو، 4 کر دو، 5 کر دو، نہیں کر سکتے، وہ ایسا واحد ہے۔ اور اللہ احد ہے یعنی اس جیسا کوئی بھی اور نہیں ہے، جیسے کہ وہ 2 جڑواں بھائی، یہ اس جیسا تھا اور یہ اس جیسا تھا، تو اللہ احد ہے۔ رسول اللہ کی اسماء میں بھی ایک اسم گرامی ہے، حضور احد ہیں۔ یہ قاضی بیضاوی نے ارشاد کیا، قاضی ایاز نے ارشاد کیا، رسول اللہ بھی احد ہیں۔ تو احد ہونے کا معنی یہ تھا کہ ان جیسا کوئی اور نہیں، اس لیے باقاعدہ ایک کتاب لکھے گی، اس کتاب کا نام ہے، اس مسئلے کا نام ہے امتناع نظیر۔ امتناع نظیر یہ علم المنطق کے حوالے سے کتاب لکھی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ امتناع نظیر، رسول اللہ کی نظیر اور مثیل اور مثل اور ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے بنایا ہی نہیں آج تک۔ اچھا میرے بھائی اب بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ واحد ہے یعنی کاٹ کر 2 نہیں کیا جا سکتا، اللہ احد ہے یعنی اس جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے،
یہ ہے واحد کا اور احد کا فرق. یہ مشکل تھا اس لیے میں نے اسے پہلے چھیڑ دیا. ایک اس سے آسان ہے. اور مولا علی قاری کہتے ہیں ما ذکرہ بعض المتکلمین وہو ان الواحد باعتبار الذات والاحد باعتبار الصفات. یہ جاننا بہت آسان ہوگا. جہاں بھی آپ ہو آپ سب تو ایک آپ کی ذات ہے, ایک آپ کے اوصاف ہیں. تو اس مجلس میں کوئی بندہ بھی مجھے کسی دوسرے جیسا نہیں لگ رہا. ہر ایک کی ذات الگ 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 الگ. اچھا, صفتوں میں ممکن ہے کہ کچھ صفتیں ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی ہیں. بھئی جیسے کہ آپ نمازی ہو تو آپ بھی نمازی ہو تو آپ بھی نمازی ہو تو آپ بھی نمازی ہو. اوصاف کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمبائن ہوتے ہیں, مشترک ہوتے ہیں, اور کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ جو ادھر تو ہیں لیکن ادھر نہیں, ادھر تو ہیں لیکن ادھر نہیں, ادھر تو ہیں لیکن ادھر نہیں. اوصاف میں یعنی کچھ اوصاف میرے پاس ہیں, کچھ اوصاف آپ کے پاس ہیں, کچھ اوصاف میرے پاس ایسے آپ کے پاس نہیں ہیں, کچھ اوصاف آپ کے پاس ایسے میرے پاس نہیں ہے. تو یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا. آپ اس کی آپ سمجھنا چاہو تو یوں سمجھو, جتنی صحت میری ہے آپ میں سے کسی کی بھی نہیں, یا کسی کی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. جتنی صحت آپ کی ہے باقیوں میں سے کسی کی بھی نہیں, یا زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. بالکل پرفیکٹ اتنا صحت میں اتنا ہونا جتنا حسن و جمال کسی ایک کا ہے, پوری مجلس میں کسی دوسرے کا نہیں. یا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا. جتنا لمبا کوئی ایک ہے ممکن ہے کہ مجلس میں کوئی اور بھی اتنا لمبا نکلے. اچھا اب سمجھیے بات, ایک ہے ذات اور ایک ہے صفات. تو کچھ صفات کمبائن ہوتی ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی, اور کچھ صفات بس جس کی ہیں ادھر ہیں, اس کے سوا کہیں اور نہیں. تو آپ سمجھ گئے, ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہے صفات. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ذات اور چیز ہے, صفت اور چیز ہے. یعنی ایک ہے میٹیریل اور ایک ہے اس میٹیریل پر لگی ہوئی کیفیات, اشکال, ہیئات. بھائی لوہا اس کا میٹیریل ہے, اور پھر اس کی جو لینتھ ہے یہ اس کی ایک شکل ہے, یہ اس کا ایک وصف ہے. اور یہ کتنا موٹا ہے یہ اس کی ایک وصف ہے, اور اس کا ایک لمبا ہے, یہ کتنا ہارڈ ہے یہ اس کے ایک وصف ہے. تو ایک ہوتی ہے ذات, ایک ہوتی ہے وصف. تو بس جلدی سے سمجھ جائیے, متکلمین ارشاد کہتے ہیں کہ اللہ واحد بھی ہے, احد بھی ہے. واحد ذات کے اعتبار سے کوئی ذات اللہ جیسی نہیں, اور احد صفات کے اعتبار سے کسی کی صفت اللہ جیسی نہیں. یہ ذرا آسان تھا, جلدی ہم نے سمجھ لیا, کیونکہ آج میں نے 18-19 اسماء گرامی تلاوت کیے ہیں. ہم آگے سفر طے کرنا چاہیں گے. اللہ واحد ہے اور اللہ احد ہے. اہل علم اگر پڑھنا چاہیں تو حضرت مولا علی قاری نے 4 فرق واحد میں اور احد میں لفظ کے اعتبار سے بیان کیے, اور 3 فرق معنی کے اعتبار سے بیان کیے. کل 7 میں سے 7واں میں نے آپ کے لیے تلاوت کر دیا. اللہ کا ایک اسم گرامی ہے الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا ترجمہ کر دیا گیا بے نیاز, اور یہ ترجمہ کر کے تو بہت سارا بگاڑ بھی پیدا کرنا چاہا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اور محفوظ کرے. یعنی میں پہلے آپ کو بگاڑ سناتا ہوں. اللہ صمد ہے, بے پرواہ ہے, تو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ڈی گریڈ کر دیا انبیاء کو, اسے کسی کی پرواہ نہیں. ڈی گریڈ کر دیا اولیاء کو, ڈی گریڈ کر دیا صالحین کو, بہت سارے اولو العزم کو, اولو العزمت کو زیڈ گریڈ کر کے پیچھے کر دیا. اللہ بے پرواہ ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں. نہیں بھائی نہیں, یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, یہ آپ نے جھوٹ بولا. جس نے بھی ایسا معنی بیان کیا اس نے جھوٹ بولا, خیانت کی اس نے. آئے میں بتاتا ہوں کہ اللہ صمد ہے, بے پرواہ. کس سینس میں, کس معنی کے اعتبار سے اللہ بے پرواہ ہے؟ دھیان رکھنا, جو آپ نے کہا اللہ بے پرواہ ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا, اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر آج جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مازاغ میں آنسو تیر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا کہ پوچھ کر آؤ کہ ہوا کیا ہے. اگر واقعی پرواہ نہیں کرتا تو پھر پوچھوایا کیوں؟ ٹھیک ہے حضور اگر رو رہے تھے تو روتے رہتے, اللہ پرواہ ہی نہ کرتا, پوچھتا ہی نہ. پوچھا جاؤ پوچھ کرو محبوب سے ہوا کیا ہے. حالانکہ اللہ کو سارا پتا تھا کہ ہوا کیا ہے, لیکن کہا جاؤ پوچھ کر آؤ. تو پرواہ محبت ہوئی نا, پرواہ ہوئی نا. پھر بات جب پوچھی گئی تو کہا اے اللہ تعالیٰ میری امت کا خیال آ رہا ہے اس لیے. پھر جب پوچھا گیا تو بتا دیا اے اللہ تعالیٰ امت کا خیال آ رہا ہے تو اس لیے نظر بھیگ گئی ہے. تو پھر پرواہ کا اگلا حصہ رب کائنات نے پھر پیغام بھجوا دیا کہ بس ٹھیک ہے, اب آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو خوش کریں گے.
پرواہ تھی تو یہ اگلی بات بھی کہی نا، پرواہ تھی تو پہلے جبریل بھجوائے، پرواہ تھی تو پھر پوچھوایا، پرواہ تھی تو پھر اگلی کہانی کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، اور پھر حضور رحمت عالم بھی محبت کے ناز میں آ کر کہنے لگے اگر مجھے خوش کرنے کا فیصلہ اللہ تیرا ہو گیا تو میں تب خوش ہوں گا جب میرا آخری امتی بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا، میں تب خوش ہوں گا۔ رب کائنات نے وعدہ دے دیا خوش کریں گے۔ حضور رحمت عالم نے اس خوش کریں گے وعدہ کو ایسا طویل کر دیا کہ جب تک آخری بھی دوزخ میں ہوگا میں تو خوش نہیں ہوں گا، وہ بھی نکل جائے گا تو میں خوش ہوں گا۔ تو پرواہ تھی تو یہ سارا کچھ ہوا نا، پرواہ تھی، سینکڑوں مثالیں ہیں مذہب شریف میں، اور بتاتا ہوں کہ اللہ بے پرواہ ہے، اس کا معنی کیا ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ هو المنزہ ان یعرض له حاجہ۔ گزشتہ 15 کو دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے فون کیا، علامہ صاحب وہ جو فلانا بندہ ہے تو آپ اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تو میں نے کہا میں نے دے دی ہے، کہنے لگے میرے کہنے پر دے دیں، میں نے کہا پھر دے دی ہے، کہنے لگے نہیں، میں نے کہا اب نہیں دوں گا، کہنے لگے آپ دے دیں، میرے کہنے پر دے دیں، کل کو آپ کو بھی مجھ سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، جملہ محفوظ کیجیے۔ میں نے کہا چل یار، پھر مہلت دے دی اللہ کے حکم سے، لیکن جملہ محفوظ کیجیے، کل کو آپ کو بھی مجھ سے کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ تو سب انسان ایسے ہیں، ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو پہلے سے کوئی کام پڑ جاتا ہے اور پڑ سکتا ہے اور پڑ جاتا ہے اور پڑ رہے ہیں۔ آج اگر میں آپ کا کام نہیں کروں گا ممکن ہے کل آپ میرا نہ کریں، آج آپ اگر میرا کام نہیں کریں گے ممکن ہے کل میں آپ کا کام نہ کروں۔ تو انسان محتاج، ایک کو دوسرے سے کوئی کام پڑتا رہتا ہے۔ تو ہم سب ایسے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی کام پڑتا رہتا ہے۔ تو جو میں نے الفاظ تلاوت کیے اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ذات جسے کبھی بھی کسی سے کوئی کام نہ پڑے، یہ معنی ہے الصمد کا۔ کبھی بھی اللہ کو کسی سے کوئی کام نہیں پڑتا، یہ اس سینس میں اللہ بے پرواہ ہے، وہ سب سے بے پرواہ ہے۔ کیا معنی؟ بھائی مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، میں بے پرواہ ہوں، تم میں سے کوئی میرے کام نہیں آ سکتا، میرا کام ہی نہیں ہے۔ یہ اس اعتبار سے میں کسی کا، اب اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہو کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی سے کوئی کام ہی نہیں پڑتا۔ یہ معنی ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہے، کوئی اللہ کی ضرورت حاجت ہے ہی نہیں تاکہ کسی سے پڑھ سکے اور پھر وہ اس حاجت کو پورا کرے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی حاجت نہیں ہے، جو ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھوں آپ کے لیے، ہم نے روزے رکھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں رکھیں گے تب بھی کیا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے حج کیا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی کہ ہم نے حج کیا ہے تو پوری ہوئی ہے۔ اگر ہم بندگی نہیں کریں گے تو پھر اللہ محتاج ہوگا، بندگی کون کرے؟ اللہ کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو روزے رکھو تاکہ تمہیں فائدہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، روزے رکھو گے تو میں تمہیں یہ فائدہ دوں گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں تقوی دار بنا دوں گا۔ تو ہر عبادت کا فائدہ پلٹ کر ہمیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الجزاء، یوم الدین۔ تو رب کائنات نے ایک نام کیا رکھا ہے؟ یوم الدین۔ تو دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ چکانا، اسی لیے قرضے کو عربی زبان میں دین کہتے ہیں۔ جو آج میں نے لیا تو کل پلٹانا ہوگا۔ تو رب کائنات نے کہا جو بندگی بھی تم میرے لیے کرتے ہو مجھے کیا فائدہ، کل کو پلٹا کر میں تمہیں ہی عطا فرمانے والا ہوں، یوم الدین۔ تو پلٹ آئیے واپس، اللہ صمد ہے۔ تو صمد کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کسی کی طرف بھی کبھی بھی محتاج نہیں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے اللہ بے پرواہ ہے۔ الفاظ پھر سنیے، هو المنزہ عن ان یعرض له حاجہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اللہ کو کوئی حاجت پیش آئے تو پھر اللہ کو کسی کی پرواہ ہو، اس کی منت ہو، ترلا ہو، اسے کہا جائے کہ تم میرا یہ کام کر دے۔ اللہ ان سب باتوں سے بے پرواہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے۔ دو اسماء گرامی، قادر ہے، مقتدر ہے۔ قادر بھی قدرت سے بنا، مقتدر بھی قدرت سے بنا۔ ملا علی قاری اچھے خاصے بے چین اور بے قرار محسوس ہو رہے ہیں کہ ان میں کیسے فرق بیان کیا جائے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آیا، پھر کچھ بولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے۔ قادر کا معنی بھی قدرت والا اور مقتدر کا معنی بھی قدرت والا۔ بے قراری ہے اچھی خاصی، الفاظ میں اضطراب ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ایک بطور برکت کے الفاظ آپ کے لیے تلاوت کر دوں۔ معنی بیان کیا اور معنی بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں
فبعید یہ جو معنی بیان ہو گیا ہے یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ بعید ہے، ایسے نہیں، کوئی اور معنی ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایک معنی بیان کیا تو کہتے ہیں وَإِنِ امْتَنَعَ فِي حَقِّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو یہ بات بھی اللہ میں نہیں ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی ڈر جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی قاری کے الفاظ کے اندر بھی بے قراری محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک لفظ ان کے قلم سے ایسا نکل گیا، میں بھی جب پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں آج آپ کو کیسے بتاؤں گا کہ اللہ قادر ہے، قدرت والا، اللہ مقتدر ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے پھر یہی کہنا کہ قدرت والا، حالانکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، قادر الگ چیز ہے، مقتدر الگ چیز ہے۔ تو میں بھی پریشانی میں تھا کہ اے میرے اللہ میں کیسے فرق بیان کروں، تو حضرت مولا علی قاری کا ایک لفظ بس اللہ کی توفیق مجھے دے گیا، اللہ کی توفیق دے گیا، ایک لفظ ان کا میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ قادر کا معنی تو آپ کو سمجھ آ گیا، قدرت والا۔ میں مقتدر سمجھانا چاہوں گا، یہ کہنا کہ قدرت والا یہ تھوڑا سا کم بیان ہوا، بس ایک لفظ ساتھ جوڑوں گا۔ پرسوں ایک عالم دین کا فون آیا راولپنڈی سے، کہنے لگے یار وہ ایک فقی لفظ تھا، اس کا معنی پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے خواص نہیں پڑھے، ابواب کے آپ نے خاصے نہیں پڑھے؟ کہنے لگے پڑھے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پر وہ خاصہ اپلائی ہوتا ہے، یہ علماء کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا اشارہ دیا، یہاں پر وہ خاصہ اپلائی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی بحث خواص کے اعتبار سے ہے۔ خواص یہ علم الصرف کی ایک اصطلاح ہے، تو وہاں سے یہ کھینچ کر کے باب تفاعل کا خاصہ آپ نے پڑھا، تکلف یعنی کیا میں سمجھاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے صوفی، ایک ہوتا ہے متصوف، ایک ہوتا ہے صوفی، ایک ہوتا ہے متصوف۔ اچھا صوفی اور متصوف لفظ ہو یا صوفی متصوف صوف، فرق کیا ہوگا؟ تو محدثین نے کہا اور صوفیاء نے کہا جو جینون ہو وہ صوفی، جو جینون ہو بھی وہ صوفی، اور جو جینون ہے نہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں کہ میں صوفی ہوں، وہ صوفی نہیں بلکہ وہ متصوف۔ فرق محسوس ہوا؟ تو بندہ ہے نہیں لیکن تکلف کرے، میں صوفی ہوں نہیں، میں آپ جیسا ایک سادہ انسان، میں جبے پہنوں اور جناب علی اوپر بھی ایک کپڑا لے کر رکھوں، اور سارا دن جو بندہ میرے سامنے سے گزرے میں لگا رہوں لوگ ماشاءاللہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو میں ہوں نہیں اندر سے، لیکن سارا دن میں یوں حرکتیں کرتا رہوں، تو یہ صوفی نہیں، یہ متصوف۔ فرق سمجھ آ گیا؟ تو اسے کہتے ہیں تکلف، یہ جو کہا کہ ہونا کچھ اور دکھانا کچھ اور، اسے کہتے ہیں تکلف۔ اب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت سارے عنوانات ایسے ہیں کہ جہاں تجرید ہوتی ہے، تجرید، یہ تجرید بھی کیا شے ہے اس کا بھی اشارہ کروں تاکہ آپ انکمپلیٹ نہ جاؤ یہاں سے۔ تجرید کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ کا معنی تھا اتنا سارا، تو اس میں سے کچھ معنی لیس کر دینا، معنی تھا اتنا سارا، اس میں سے کچھ لیس کر دینا۔ مثلا اللہ رحیم ہے، تو یہ بحث ہو چکی، اللہ رحیم ہے۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی کوئی حالت دیکھ کر دل میں ترس پیدا ہو جانا اور پھر اس کی اس مندی حالت کو دور کرنے کا اہتمام کرنا۔ بھائی ایک بندہ میرے سامنے آ کر رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، میں بھوک سے مارا گیا، روٹی کھلا دو، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرا دل نرم ہوا، یہ ہے فرسٹ سٹیج، ابتدائی مرحلہ۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے ابتدائی مرحلہ، کسی کی کوئی کیفیت دیکھ کر دل کا نرم ہونا اور پھر اس کی اس بھوک کو دور کرنے کا اہتمام کر دینا۔ اندر جاؤں روٹی لے کر آؤں، یہ لو بھائی کھا لو، تو اس کا اہتمام کر دیا۔ ایک ہے ابتدائی مرحلہ دل کا نرم ہونا، ایک ہے انتہائی مرحلہ کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ تو اللہ رحیم ہے، بھائی اللہ رحیم ہے، تجرید ہوگی۔ رحمت کی رحمت دو معانی پر مشتمل تھا، ایک ہے ابتدائی مرحلہ دل کا نرم ہونا، اور ایک ہے انتہائی مرحلہ یعنی اس کی ضرورت کو پورا بھی کر دینا۔ تو اللہ رحیم ہے، اللہ کا دل ہی نہیں ہے تو پھر وہ نرم کیسے ہوگا؟ اللہ کا دل نہیں، اللہ کا کندھا نہیں، اللہ کا سینہ نہیں، اللہ کا سر نہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے دو بندوں کی بحث ہوگی آفس میں، یہ کل کا فون آیا، وہ بندہ اہل سنت کا تھا لیکن بغیر علم کے بحث ہو تو پریشانی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں چونکہ سنی ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میرے آفس فیلو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کا جسم نہیں ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ حیرت میں آ کر کہنے لگا واقعی اللہ کا جسم نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کا جسم نہیں ہے، وجود ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ تو پھر اسے بتایا کہ وجود کیا ہوتا ہے، جسم کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا سینہ نہیں، اللہ کا دل نہیں، تو جب اللہ کا سینہ بھی نہیں دل بھی نہیں تو دل نرم بھی نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رحمت والا تو ہے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ تجرید کریں گے، خالی کریں گے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ اللہ رحیم ہے، یہ معنی نہیں کہ پہلے اس کا دل نرم ہوتا ہے پھر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، نہیں، بلکہ صرف آخری معنی اللہ رحیم ہے، صرف آخری معنی کون سا؟ اللہ جس کی بھی ضرورت دیکھتا ہے تو پوری کر دیتا ہے۔
دل کا نرم ہونا یہ لیس کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی شان نہیں، اسے کہتے ہیں تجرید کرنا۔ اچھا میرے بھائی بس ہو گیا، اب میں بات کہہ دوں۔ القادر المقتدر، مقتدر اس میں تکلف ہے، افتعال اس میں تکلف کا خاصہ ہے۔ تکلف کیا ہوتا ہے کہ ایک شے کا ہونا نہ پر ظاہر کرنا، متصوف ہونا نہ پر ظاہر کرنا۔ اب افتعال کے اندر بھی تکلف والا خاصہ ہوتا ہے۔ مولا علی قاری کے الفاظ یہ تھے، ابلغ لما فی البناء من معنی التکلف والاکتساب۔ تکلف کا لفظ آپ نے استعمال کیا تجرید کرتے ہوئے، معنی کیا تھا کہ اللہ یوں نہیں ہے کہ وہ قادر ہے تو نہیں لیکن شو کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ میں قادر ہوں، یہ نہیں، اندر سے نہ ہونا، یہ معنی لیس کر دو، یہ معنی لیس کر دو، اور اگلا معنی اڈاپٹ کر لو، کسی کو کچھ دکھانا کہ میں ہوں، ہونا بھی اور دکھانا بھی، تو تکلف کا انتہائی معنی، یعنی اب میں یوں کہوں گا اللہ قادر ہے، یوں بھی نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھ میں قدرت ہے کہ میں اس کو اٹھا کر پی لوں، ہے قدرت، لیکن ابھی تک میں نے پیا نہیں، تو اب میں اس قدرت کو دکھانے لگا ہوں۔ جو مجھ میں قدرت تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ اللہ قادر ہے، اس میں ہر طرح کی قدرت ہے، اور اللہ مقتدر ہے، اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ یہ معنی ہوا، مقتدر ہے یعنی جو 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 قدرت بھی اس میں ہے، وہ جب چاہتا ہے جس قدرت کا اظہار کرنا تو کر بھی دیتا ہے۔ لہذا اب آپ جان گئے، القادر قدرت والا، مقتدر قدرت والا، لیکن یہ دونوں ایک باتیں نہ ہوئی بلکہ فرق ہوا ان میں۔ قادر قدرتیں ہیں، مقتدر کبھی وہ ان قدرتوں کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو کئی بار آپ نے کہا جی ہم نے تربوز کاٹا تو اندر سے اللہ لکھا ہوا تھا، یہ مقتدر کی شان ہے۔ آپ نے روٹی پکائی تو وہ پھول بوٹے بن گئے توے کی تپش سے، تو محمد لکھ گیا، تو قادر تو تھا لیکن جب لکھ دیا اب مقتدر ٹھہرا۔ جس شے پر قدرت تھی اس نے دکھا بھی دیا، پتھر تھا تو اس میں لکھ دیا گیا اللہ، یا کوئی درخت تھا تو یوں لگا جیسے وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے، تو قادر تو اللہ تھا لیکن اس نے اپنی قدرت کا جب اظہار کر دیا تو وہ قادر اب آپ کے سامنے مقتدر بن کر جلوہ فرما ہے۔ یہ فرق ہو گیا القادر کا المقتدر کے ساتھ۔ المقدم المؤخر، بہت آسان، مقدم کسی کو آگے کر دینا، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو یہ روایت آپ پڑھو گے کشف الغمہ میں، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق حضور رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے تو وہ جہاں جگہ ملی تو بیٹھنے لگے، میرے حضور نے اشارہ کیا آگے آ جاؤ، قریب کر لیا، مقدم کر دیا، مؤخر ہو کر نہ بیٹھو، آگے آ جاؤ۔ بخاری میں اپنے علماء نے کتاب الایمان میں ایک حدیث پڑھی ہے، 3 بندے آئے تو ایک آگے ہو کر بیٹھ گیا، ایک کو جہاں جگہ ملی ادھر بیٹھ گیا، ایک وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ یہ 3 بندے، مقدم، مؤخر اور جو واپس چلا گیا، پھر اس کی بحث آپ نے پڑھی علماء کرام نے، تو آگے بٹھانا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھ لیا حضور یہ اسے آپ نے آگے بٹھایا ہے، خاص بات ہے؟ میرے حضور نے جواب دیا کہ خاص بات یہ ہے اس نے مجھ پر اس طریقے سے درود و سلام پڑھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ ایسے تو سمجھ رہی کہ جتنوں نے پڑھا رسول اللہ ان کے درود و سلام کو بھی جانتے تھے اور اس کے درود و سلام کو بھی جانتے تھے۔ پڑھا اس نے گھر ہوگا، لیکن حضور پھر وہاں اس مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے اس نے ان کلمات کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہے، آج تک جتنوں نے پڑھا ہے اس جیسا کسی نے نہیں پڑھا۔ تو کسی کو قریب کر دینا، مقدم آگے لے آنا، قریب کر دینا، مؤخر پیچھے بٹھا دینا، پیچھے کر دینا، تاخیر کر دینا، ہٹا دینا۔ اب سنیے جلدی سمجھ آئے گا، اللہ مقدم بھی ہے، کئیوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اللہ مؤخر بھی ہے، کئیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے مولا علی قاری نے کہا معناہما هو الذی یقرب ویبعد، مقدم جو کسی کو قریب کرے، مؤخر کسی کو پیچھے ہٹا دے، دور کر دے۔ تو آگے ایک اور جملہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جیسے کہ کتقدیم الانبیاء والصالحین علی من عداہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور صالحین کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اور جو فجار ہوتے ہیں اور جو فساق ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دور ہٹا دیتا ہے۔
اسی لیے مولا علی قاری کے الفاظ ہیں من کلام بعض العارفین المقدم من قدم الابرار بفنون المبار والمؤخر من اخر الفجرۃ وشغلهم بالاغیار. مولا علی قاری فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، اس کا سر جھکا دیا، اسے اپنے گھر بلا لیا، تو سمجھو کہ اللہ اسے تقدیم دے رہا ہے، اللہ اسے قریب کر رہا ہے. اور جو بندہ ہر لحظہ کسی نہ کسی گناہ میں، فسق میں، فجور میں، نافرمانی میں، اسی شیاری میں ہاتھ مار رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے. اللہ نے اسے اپنے دربار سے مؤخر کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے، تبھی تو شیطان اسے اچک کر لے جا رہا ہے. جو شیطان کے ہاتھوں چڑھ گیا ہے اسے اللہ نے اصل میں ہٹا دیا، وہ مؤخر ہو چکا ہے وہ. اور جو بفنون المبار، نیکی کا کوئی سا بھی رنگ ہو لیکن وہ سر پھینک کر حاضر ہوتا ہے تو اسے جاننا چاہیے اللہ اسے مقدم کر رہا ہے، وہ مقدم ہے تو اس نے اس کو تقدیم دے دی ہے، اپنے قریب کر لیا ہوا ہے. الاول الآخر، جلدی سمجھ آیا. الاول جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو بلکہ سب سے پہلے ہو. الآخر تو جس کے بعد بھی کوئی نہ ہو بلکہ سب سے بعد تک وہی ہو. تو یہ سب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ ہی تھا، تو اول. اور یہ سب کچھ جب فنا ہو جائے گا تب بھی اللہ رہے گا، تو آخر. اسی لیے قرآن پاک نے یہ اعلان نقل کیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جب سب فنا ہو جائیں گے تو آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، کون ہے آج بادشاہ؟ تو کون جواب دے؟ کون جواب دے؟ کوئی ہوگا تو جواب دے. خود ہی جواب ارشاد کیا للہ الواحد القہار. تو آج کی بادشاہی اسی کے لیے ہے جو اللہ ہے اور واحد ہے. ابھی آپ کو بیان کر گیا، واحد ہے، قہار ہے، تو آج اسی کی بادشاہت ہے. تو اول جس سے پہلے کوئی نہ ہو وہ سب سے پہلے، اور آخر جس کے بعد کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بعد. الظاہر الباطن، یہ دونوں بڑے عجیب لفظ ہیں، عجیب الشان لفظ ہیں. ظاہر جو ظاہر ہو، باطن جو پوشیدہ ہو. تو کہا اللہ ظاہر بھی ہے اور کہا کہ اللہ باطن بھی ہے. یہ بطن اصل میں پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹ، بطن. اور یہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ پوشیدہ ہوتا ہے، یہ کپڑوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو پھر یہ میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اگر آپ کہیں عربی سے شغف رکھیں تو یہ دیکھو میرے ویسٹ کوٹ کا جو علاقہ نظر آ رہا ہے اسے ظاہر کہتے ہیں. اور یہ جو اندر کی کہانی ہے، یہ جو استر ہوتا ہے اسے بطانہ، بطانہ کہا جاتا ہے. اس لیے راز کہانی کو بطانہ کہا جاتا ہے. یہ لفظ بطانہ قرآن حکیم نے استعمال کیا، باطن بطانہ. اچھا جی، تو پھر اللہ پوشیدہ ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ پوشیدہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ظاہر ہے تو پھر پوشیدہ نہیں ہے، اگر پوشیدہ ہے تو پھر ظاہر نہیں ہے. یہ دیکھیں میرا ہاتھ، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر یہ پوشیدہ نہیں ہے، اب یہ پوشیدہ ہے تو پھر نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ کی یہ دوہری شان ہے، اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے. اللہ ظاہر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دکھتا ہے، اللہ ظاہر ہے، بس ظاہر کے معنی ظاہر ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کیسے ہے اور باطن کیسے ہے. فرماتے ہیں الظاہر الذی ظہرت شواہد وجودہ بخلق السماوات والارض وما بینہما. جس شے کو بھی دیکھو نا تو لگتا ہے یہ خود نہیں بنی، اسے بنانے والا کوئی ہے. ہر مخلوق کو دیکھو تو دل اندر سے حضرت علی کی بات سمجھو گے تو میں اس حوالے کو 1000 بار کہنا پڑے گا تو کہوں گا. یہ مختلف موقعوں پر کام آنے والا قول ہے حضرت علی المرتضیٰ کا. آپ فرمایا ایک سفر میں تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستوں میں آپ کو پتا کہ بکریاں گزریں تو اونٹ گزریں، گائے گزرے تو کچھ نہ کچھ وہ لید، گوبر، مینگنیاں پھینک جاتی ہیں. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے دیکھو یہ مینگنی ہے، لگتا ہے نا یہاں سے بکری گزری ہے. یہ گوبر ہے تو لگتا ہے نا یہاں سے کوئی بھینس گزری ہے. تو یہ لید ہے تو لگتا ہے نا یہاں سے کوئی گھوڑا یا پھر کوئی اونٹ گزرا ہے. تو جملہ آپ کا بڑا طاقتور جملہ تھا. فرمانے لگے اگر یہ مینگنی بکری پر دلالت کر سکتی ہے، اگر یہ گوبر بتاتا ہے کہ یہاں سے بھینس گزری ہے، اور اگر یہ لید بتا رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، تو اگر یہ مینگنیاں بکری کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے تو اتنی بڑی کائنات اللہ کی ہونے کا پتہ نہیں بتا سکتی. آپ نے بڑا خوبصورت قول کیا. اگر مینگنیوں سے بھی کسی کے ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ بکری یہاں سے گزری ہے تو اتنی بڑی کائنات خود ہی ہو گئی ہے. کیا یہ نہیں بتاتی کہ کوئی ہے؟ تو کائنات کی ہر شے کسی کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے. ہم جیسے چھوٹے لوگ نہیں کہتے بڑے اکابر کہے گئے، شہنشاہ علم کہے گئے، تاجدار علم کہے گئے. اتنی بڑی کائنات یا کسی کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے. تو اسے دیکھا لگا اللہ ہے، اسے دیکھا کہا اللہ ہے، اسے دیکھا کہا اللہ ہے. تو ہر ایک کو دیکھا تو اللہ ہے. تو کتنا ظاہر ہے اللہ کہ جس کو دیکھا لگا کہ اللہ ہے.
اپنی شانوں کے ساتھ اتنا ظاہر کہ جدھر توجہ کرو لگے پتا کہ اللہ ہے. جیسے کہ گلی ساری خالی ہوتی اول سے لے کر آخر تک، لیکن جب صحابہ داخل ہوتے تو کہتے یہاں سے حضور گزرے ہیں. انہیں پتا چل جاتا یہاں سے حضور گزرے ہیں. ساری گلی خالی لیکن کہتے یہاں سے حضور گزرے ہیں. اور پھر فرماتے ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کدھر گئے ہیں. کسی نے کہا کیسے؟ کہا جدھر جدھر خوشبو جائے گی پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں گا. مجھے یہ بھی پتا ہے. آپ خود کہتے ہیں میں ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں وہ باغ والی حدیث، محدثین علماء کو سمجھ آ گئی باغ والی حدیث. تو آپ خود فرماتے ہیں میرے لیے حضور کو تلاش کرنا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور کئی صحابہ کے لیے ایسے ہوا کرتا تھا. وہ جو شب برات کو آپ نے 1000 بار حدیث سنی کہ آج شب برات تھی تو حضور اٹھے. حضرت عائشہ نے سوچا کہ کہیں کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو ڈھونڈتی قبرستان چلی گئی. خیال یہ آیا کہ کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ ڈھونڈتی حجروں میں جاتی. خیال جو یہ آیا ڈھونڈتی حجرے میں جاتی، حفصہ کے حجرے میں جاتی، ام حبیبہ کے حجرے میں جاتی، زینب کے حجرے میں جاتی، تو مختلف ازواج کے حضرت صفیہ کے حجرے میں جاتی. خیال یہ آیا کہ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے تو ڈھونڈتی پہنچی کہاں؟ قبرستان میں. اس پر محدثین نے کہا ہے کہ خیال کچھ اور تلاش کچھ اور وہاں وجہ یہی تھی کہ جب حجروں کی طرف گئی تو محسوس کیا تو ادھر سے تو خوشبو آ ہی نہیں رہی تھی، خوشبو تو ادھر سے آ رہی تھی، ادھر چل پڑی تو پہنچی جا سیدھی قبرستان میں. محسوس ہوا کہ بہت ساری کیفیات کسی کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے. مخلوقات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اللہ ظاہر ہے، ہر شے اس کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے، اگرچہ کسی کو سمجھ آ جاتی ہے کسی کو نہیں. جو ہم جیسے چھوٹے لوگ ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، جو صاحب علم ہوتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ باطن ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت آشکارا، لیکن هو المحتجب عن بصر الخلق ونظر العقل. لیکن آج تک اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. دکھنے میں باطن اور ہونے میں ظاہر، دکھنے میں باطن. اس سے زیادہ شاید میں نہ کہہ سکوں. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن ہے. اللہ والی ہے، والی جلدی آسان آپ کو سمجھ آئے گی. والی ہے، ایک پیچھے آتا ولی. اللہ ولی ہے، وہ میں نے بتا دیا. اللہ ولی الذین آمنوا بمعنی دوست. اللہ والی ہے، یہ وہی لفظ ہے. آپ کا والی وارث کون ہے؟ والی وارث. آپ کا والی وارث کون ہے؟ جو آپ کے امور کا انتظام کرے، جو آپ کی کیئر کرے، جو آپ کا خیال رکھے، اسے کہتے ہیں والی وارث. والی جو آپ کے تمام امور کو چلائے. تو سمجھ آ گئی اللہ والی ہے. الذی تولی الامور، خوراک سے لے کر. ایک بار میں نے پوچھا اپنے استاد محترم سے کہ شاہ صاحب ایک ہوتا ہے مدرس اور ایک ہوتا ہے صدر مدرس، فرق کیا ہوا؟ کہنا کہ مدرس وہ ہوتا ہے جو صرف کتابوں کی حد تک پڑھائے، اور صدر مدرس وہ ہوتا ہے، آپ نے تھوڑا سا خوش طبی فرماتے ہوئے کہا، جو کتابوں سے لے کر کچن تک، کچن سے لے کر باتھ روموں تک، باتھ روموں سے لے کر پنکھوں تک اور بلب تک ہر جگہ پنگا لے، چیک کرے کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اسے کہتے ہیں صدر مدرس. تو جیسے مدرس اور صدر مدرس کا فرق معلوم ہوا نا. تو اللہ والی ہے، بندوں کے رزق سے لے کر کھانے پینے تک سب کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے. سانس لینے تک کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے. دیکھنے تک کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے. کہاں پلک جھپکنی ہے یہاں تک بھی انتظام اللہ ہی کرتا ہے. کہاں منہ کھلنا چاہیے یہاں تک بھی اہتمام اللہ ہی کرتا ہے. کہاں تک سوچ کس زاویے پر داخل ہو جانی چاہیے یہ سارے انتظام اللہ ہی کرتا ہے. حتیٰ کہ ہم سو گئے لیکن سانس اب بھی آ جا رہا ہے، یہ انتظام اللہ ہی نے کیا ہوا ہے. دل مسلسل پمپنگ کر رہا ہے، یہ سارا اہتمام اللہ ہی نے کیا ہوا ہے. اور ہمارا معدہ اپنی ورکنگ کر رہا ہے، یہ سارا انتظام اللہ ہی نے کیا. تو تمام امور کا انتظام جو کرے اسے والی کہتے ہیں. المتعالی ایک علی جو پیچھے آگے عظیم، العلی العظیم وهو العلی العظیم. تو علی بلند، وہ کسی اور سینس میں. متعالی یہ کیا ہے؟ متعالی بنا تو یہ بھی علو سے ہے، علو متعالی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جب بچپن کی بات ہے دیہات میں رہتے تھے، لاہور کے دیہات میں. ہمارے دیہات میں بچوں کا یہ مشاہدہ تمام لوگوں نے دیکھا ہوا ہے.
ادھر تو میں نے جامن دور دراز تک نہ دیکھے، تو جس زمانے میں جامن پک جائیں، امرود کا بوٹا ذرا نیچا سا ہوتا ہے، ایسے ڈال پکڑی اور کھینچ لیا، لیکن جو جامن کا درخت ہوتا ہے وہ ذرا کافی اونچا، تو کچھ گچھے جامن کے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے ہوتے ہیں، تو کچھ گچھے ہوتے ہیں چوٹی پر ہوتے ہیں، تو بڑی ہائٹ پر ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی پتلی سی ڈالی اور شاخ ہوتی ہے، تو چڑھ کر کے تو وہاں اپروچ نہیں کیا جا سکتا، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو دیہات کے بچے وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیچے سے جناب علی پتھر لیا، کوئی لکڑی کا ٹکڑا لیا، مٹی کا ڈھیلا لیا، پھینکتے ہیں، تو جو تو طاقتور ہوتے ہیں تو ان کا تو پہنچ جاتا ہے پتھر، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں، لیکن اگر انگور وہ جامن یہ ہے تو وہ یہیں سے ہو کر پلٹ آتا ہے، کسی کا زور لگا تو یہاں سے ہو کر پلٹ آیا، کسی کا لگا تو گچھے سے قریب سے ہو کر پلٹ آیا، پہنچ نہیں سک رہا تھا اس تک، کوئی اسے توڑنا چاہتا تھا لیکن پہنچ نہیں سک رہا تھا اس تک، کوئی اسے گرانا چاہتا تھا لیکن اس تک پہنچ نہیں سک رہا تھا۔ آپ کو مانا تو سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی اس تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن اس تک پہنچ نہیں پا رہا، اتنا اونچا کہ نقصان دینے والے نقصان دینے کا ارادہ کرے تو ان کی اپروچ سے بہت اونچا، ان کی پہنچ سے بہت اونچا۔ نمرود نے کیا نہیں تھا کیا، یاد نہیں ہے آپ کو؟ نمرود نے کیا نہیں تھا کیا، اس نے تیر چلائے تھے، بہت بڑا مینار قائم کیا تھا، اس پر چڑھ کر تیر چلائے تھے، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، وہ جب تیر پلٹ کر واپس آتے تو لال رنگ کے ہوتے۔ نمرود خوش ہو گیا، لو بھائی ہم نے موسیٰ کے رب کو مار دیا، ہم نے رب کو مار دیا، ہم نے آسمان والے رب کو مار دیا۔ تو وہ لال رنگ کا خون جو اسے نظر آیا تو اللہ نے تدبیر کر دی، تو بس وہ اس نے یوں محسوس کر لیا۔ اچھا تو میرے بھائی محسوس ہوا کہ کوئی اسے نقصان دینا چاہے تو جو جتنا بھی جتن کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، اس کی ہر طاقت ہر زور اس بلندی سے بہت نیچے ہی فنا ہو جائے، اسے کہتے ہیں المتعالی۔ اس لیے آج تک اللہ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکا۔ اب سنیے، المتعالی المرتفع عن النقائص، المرتفع عن النقائص، تمام نقصانات سے بلند و بالا، کوئی وہاں تک رسائی نہ کر سکے۔ گریپس آف ساورز والی بات، انگور کھٹے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، انگور کھٹے ہیں، جیسے اس نے کہا انگور کھٹے ہیں، تو کوئی بھی آج تک اللہ کو نقصان دینے کے لیے اس نے جتنی بھی اڑان بھری، وہ اڑان بہت نیچے ہی سے گھوم گھام کر پلٹ آئی اور اللہ کا کوئی نقصان نہ ہو سکا۔ علی یہ اور مانا تھا، متعالی یہ ذرا تھوڑا سا اور مانا ہوا۔ البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ تو نہیں کہ تم منہ کر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف۔ حاصل بیان، نیکی تو یہ ہے کہ جدھر رسول اللہ فرمائے ادھر منہ کرو، حاصل بیان۔ تو بر مادہ ایک ہی ہوا، بر رؤوف الرحیم، اللہ کی شان وہ بر ہے، بر۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ بر کا معنی کیا ہوگا؟ بہت آسان سا معنی ہوگا، بر کہتے ہیں نیکی کو، تو بارون سے بنا، نیکی کرنے والا یعنی خیر کرنے والا، تو یہی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بر ہے، اللہ بار ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی ہی کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی ہی کرنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر ہی کرنے والا ہے۔ تو پھر جو خود اللہ کی خیر کو قبول نہ کرے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے، اللہ خیر ہی کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی اللہ نے خیر کی۔ کیا خیر کی؟ انبیاء بھجوا دیے، جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ تو اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے تو انہیں ہم جنت دے دیں گے۔ کافروں کے ساتھ بھی اللہ نے خیر فرمائی، کتابیں بھجوا دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد علماء، پوری امت مسلمہ میں جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، صوفیاء ہیں، مقربین الہی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے خیر کے اہتمام ہے لوگوں کے نام۔ جو اس خیر کی چادر کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اللہ اسے کرم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بچہ مار دیا۔ کل ایک نوجوان نے فون کیا کہ ایک ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے فوراً ہی اپنا دودھ نہ پلایا تو کسی اور کے حوالے کر دیا، تو وہ عورت دودھ پلاتی رہی تو اب وہ بچہ مر گیا ہے۔ تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر دودھ پینے کے زمانے میں بچہ مر جائے گا تو اپنی ماں کے لیے شفاعت کرے گا، تو وہ یہ ماں ہے یا وہ ماں ہے؟ جس نے جنا یہ وہ ماں ہے یا جس نے دودھ پلایا یہ وہ ماں ہے؟ تو اسے جو فیصلہ میں نے بتانا تھا وہ تو بتایا، لیکن حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی نا، حدیث ذہن میں آ گئی نا کہ وہ جو بچہ تھا بچپن میں جس کی ادائیں دے کر دل خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے بندہ، مسکرا دیتا ہے، اور باہر سے تھکا ہارا تھکا ماندہ انسان گھر میں تو اپنی بیٹی کی وہ ادائیں، اپنے بیٹے کی وہ ادائیں دے کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اگر اسے اللہ تعالیٰ مار دے، موت دے دے، تو ایک دم سے تو یوں لگا کہ نہیں اے اللہ اچھا نہیں ہوا، جاننا چاہیے اچھا ہوا، جاننا چاہیے کہ اچھا ہوا،
اچھا اس میں کیا اچھا ہوا؟ حدیث کے الفاظ تلاوت کروں گا. جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت کر دیا جائے تو حضرت اسرائیل جب روح لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کا دل کا چین اٹھا لیا؟ وہ کہتا جی اے میرے اللہ. تو نے اس کا پھل توڑ لیا؟ وہ کہتا جی میرے اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ پھر اس نے آگے سے کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ. اسرائیل کہتے ہیں اے اللہ اس نے کہا الحمدللہ. اگر اللہ اس میں خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. اس نے آگے سے یہ کہا، حالانکہ اس کا چین، اس کا قرار، اس کا اطمینان، اس کا پھل، یہ سارے الفاظ ادھر سے، یہ پھل، سکون، اطمینان تو نے چھین لیا. کہا چھین لیا. تو اس نے کیا کہا؟ کہا الحمدللہ. رب کائنات نے کہا جاؤ پھر جنت میں ایک محل اس کے نام کر دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد. حمد کرنے والے کا گھر. تو جنت میں گھر مل گیا. دکھنے میں بچہ آؤٹ، زندگی سے نکل گیا، خوشیاں ختم، دکھنے میں اچھا نہ ہوا، لیکن ذرا غور سے دیکھو بہت اچھا ہوا. ممکن ہے تو اکیلا شاید جنت تک نہ پہنچ سکتا، یہ بچہ تجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنا دیا گیا. تو جو بندوں کے ساتھ جب بھی کرے، جو بھی کرے، بھلائی کرے. آج مغرب کے بعد یہ بات ماحولیاتی باتیں جلدی بات کو سمجھاتی ہیں، ماحولیاتی باتیں جلدی سمجھا دیتی ہیں بات کو. میرے گھر میں کہیں گیس لیک تھی، 4 مہینے ہو گئے ٹریس نہیں ہو رہی تھی. آج وہ صاحب پتہ نہیں کہیں آئے گئے. میں نے کہا آج آپ کو درس قرآن میں آنا پڑے گا. وہ پلمبر صاحب آئے ہوں گے، کہیں بیٹھے ہوں گے. تو تلاش کرتے کرتے انہوں نے میرے گھر کا فرش وہ وہاں سے لے کر وہاں تک توڑ دیا اور جگہ سے ٹریس کر لیا. کہنے لگے مجھ سے جملہ کہنے لگے چلو گیس تو لیک ہو رہی تھی، فرش تو آپ کا ٹوٹ گیا، لیکن شکر ہے کہ یہ یہاں سے کر کے لیک تھی. اگر وہاں سے لیک ہوتی تو بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا. تو شکر کرو یہاں سے لیک ہے. اگر وہاں سے ہوتی تو بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا. نقصان دینا تھا، لیکن وہاں سے جہاں سے بڑا نقصان نہیں تھا، چھوٹا نقصان تھا، تو اللہ نے خیر کی. میں نے کہا اس کو کہا کہ اب آپ کو میں بھی آیت سناؤں گا. اس نے کہا سنائے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماؤں گا ان کا نقصان کر کے. تو یہ اللہ نے نقصان کیا، دکھنے میں نقصان ہوا، لیکن ساتھ جزا بیان کر دی. اگر یہ صبر کرے گا تو پھر ہم رب اس کے ساتھ ہوں گے، ہماری مدد اس کے ساتھ ہوگی. تو نقصان بھی اصل میں بندے کے ساتھ خیر خواہی ہے، اصل میں بندے کے ساتھ بھلائی ہے، اصل میں بندے کے ساتھ رحمت ہے. تو اللہ بار ہے، تواب ہے. دلچسپی آپ کو بیدار کرنا چاہوں گا. اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا. تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا. تو بات تو ایک ہی ہے، معاف کرنے والا. تواب توبہ قبول کرنے والا، لیکن بات تو ایک ہی ہے کہ معاف کرنے والا. غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. آگے لفظ آ رہا ہے اللہ عفو ہے. اس کا تو ترجمہ یہ ہے اللہ معاف کرنے والا. تو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الگ الگ ہیں تو ان کے اندر کھاتے معانی بھی الگ الگ ہیں. اللہ غفور ہے، اللہ تواب ہے، اللہ عفو ہے. ان سب کا حاصل معنی یہ نکلا اللہ معاف کرنے والا ہے. تو معاف کرنے کے معنی یہ ہے گناہ ہوں گے تو معاف ہوگا نا. تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو کبھی کہا میں گناہ معاف کرتا ہوں لیکن غفور ہوں، کبھی کہا میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں لیکن تواب ہوں، توبہ قبول کر کے، اور کبھی کہا میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں لیکن عفو ہوں. فرق کیا ہوا؟ تواب گناہوں کی معافی، غفور گناہوں کی معافی. بلکہ غفار، وہ یہ میں غفور اور غفار بیان کر چکا ہوں لیکن آج ٹچ دوں گا. غفور گناہوں کو معاف کرنا، تواب گناہوں کو معاف کرنا. توبہ قبول کرنا بات تو ایک ہی ہوئی، گناہوں کو معاف کرنا. عفو معاف کرنا، تو بھئی کیا شاہ معاف کرنا؟ گناہوں ہی کو معاف کرنا، اور کیا معاف کرنا. تو یہ 3-4 لفظ اکٹھے ہو گئے، سب کا نتیجہ ایک ہی، معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا. اچھا ان میں فرق کیا ہوگا؟ یہ آج جو حضرت مولا علی قاری نے بڑی مہربانی فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ شبہ کوئی نہیں کی توبہ، لیکن گناہ معاف ہو گئے. یہ بیان قرآن حکیم میں کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں بندے کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جیسے کہ آپ نے توبہ شبہ کوئی نہیں کی، آپ نے بس اتنا کہا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، توبہ شبہ کوئی نہیں کی. رب کائنات نے حکم جاری کر دیا 10 گناہ معاف کر دو اس کے. تو کبھی گناہ معاف ہوتے ہیں عبادت کے نتیجے میں، تو اللہ ہوا غفور. اچھا کبھی عبادت بھی نہیں ہوتی تو گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ کیسے؟ تو یہ جیسے ہوگا تو تب کہیں گے غفار. غفار عبادت ہوئی، گناہ معاف ہوئے. غفور غفار
اچھا یہ کون سی حدیث ہے؟ تو محفل سجی ہوئی تھی، فرشتے آ کر بیٹھ گئے تھے، تو ان میں سکینہ اور رحمت نازل ہو رہی تھی. محفل ختم ہوئی تو فرشتے اللہ کے پاس پوچھا، ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ ان سے آئے ہیں جو کبھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کبھی کہہ رہے تھے الحمدللہ، کبھی کہہ رہے تھے اللہ اکبر، یحمدونک ویکبرونک ویہللونک ویمجدونک، ان سے اٹھ کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. تو کہا مولا ایک بندہ ان میں ذکر شکر کرنے کوئی نہیں آیا تھا، ایسے ہی آیا ہوا تھا، ذکر کرنے کوئی نہیں آیا تھا. رب کائنات نے کہا چلو ذکر کرنے آیا تو نہیں تھا، لیکن ان میں تو آ گیا تھا نا کہ جن میں آنے والا بدبخت ہو تو بدبخت رہتا نہیں ہے. نیکی کوئی نہیں کی، بندگی کوئی نہیں کی، نیکی کوئی نہیں کی، بندگی کوئی نہیں کی، عبادت کوئی نہیں کی، تو گناہ معاف ہو گئے. عبادت کر کے گناہوں سے خلاصی ہوئی غفور، اور عبادت کے بغیر بھی کبھی ایسا ہو گیا تو غفار. تو تواب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نمازی شمازی کو نہیں ہوتا نمازی، تو ڈر آ گیا نا دل میں، تو ایک دم سے 100 بار کہہ دیا توبہ میری اللہ، توبہ 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 استغفر اللہ، توبہ میری اللہ. نیکی شکی کوئی نہیں کی، لیکن کہا مولا توبہ. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں فساق ہوتے ہیں، فجار ہوتے ہیں. تو کہا یار رمضان آ گیا، سگریٹ چھوڑ دے. لو جی لاما صاحب آج کے بعد پکی توبہ، سگریٹ نہیں پیوں گا. توبہ کی، حالانکہ نماز نہیں پڑھی، بندگی نہیں کی، عبادت نہیں کی، توبہ کی نا، تو اللہ پاک نے بہت سارے گناہ معاف کر دیے. تو کبھی گناہوں کی معافی ہاتھ باندھنے کے نتیجے میں، کہا میں تواب ہوں. کبھی گناہوں کی معافی عبادت کے نتیجے میں، کبھی گناہوں کی معافی توبہ کے نتیجے میں، کبھی گناہوں کی معافی کچھ بھی نہیں کیا، ویسے ہی فضل ہی سے. اور عفو، یہ مزہ آئے گا، عفو یہ آپ کو مزہ آئے گا. یہ بحث کی ہے ابن حجر کے حوالے سے حضرت مولا علی قاری نے. بحث کیا ہے؟ یہاں نہیں کسی اور موقع پر بحث کیا ہے کہ جو اللہ پاک نے ارشاد کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس پر بحث کی ابن حجر اسقلانی نے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ معاف کر دے گا تو کیا معنی یہ ہے کہ گناہ اس رجسٹر میں لکھے تو رہیں گے لیکن فرشتوں کو پتہ نہیں چلنے دے گا، قیامت کو ان کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ معنی ہے؟ یا کہ یہ معنی ہے کہ اس رجسٹر سے بھی غائب کر دے گا، فرشتے دیکھنا بھی چاہیں گے تو نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں ہے؟ یعنی رجسٹر میں ہے صحیح لیکن فرشتوں کو پتہ نہیں چل رہا، یا رجسٹر سے آؤٹ ہی کر دیے. یہ بحث کی ابن حجر اسقلانی نے. تو کہنے لگے کہ اللہ کی شان رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رجسٹر سے آؤٹ ہی کر دیے، ختم ہی کر دیا، اوپر فلوٹ لگا دیا، رحمت کا فلوٹ لگا دیا، وائٹنر لگا دیا، نظر نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے. تو عفو معافی یوں کر دینا، عفو معافی یوں کر دینا کہ وہ رجسٹر سے نکال ہی دینا. رب کائنات نے کہا یہ مانا عفو، ہم عفو ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو رجسٹر سے بھی نکال دیتے ہیں. الفاظ تلاوت کرنا چاہوں گا. وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْغُفُورِ، عفو میں مبالغہ ہے بنسبت غفور کے. لِأَنَّ الْغُفْرَانَ يُنْبِئُ عَنِ السَّتْرِ، غفران یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں پھول ہے تو میں نے اس کو چھپا دیا، اسے کہتے ہیں غفران. گناہ ہے صحیح لیکن نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. اور عفو کیا ہے؟ دیکھو بھی تو نظر آ رہا ہے نا. عفو کیا ہے کہ جب کبھی آپ اٹھا کر دیکھنا چاہو تو نیچے ہو بھی نہ، یوں ختم کر دینا، یوں چھپا دینا کہ نیچے سے وہ ہو بھی نہ، نکلے بھی نہ، اسے کہتے ہیں عفو. تو اللہ عفو ہے، اللہ رؤوف ہے. رؤوف کا معنی بیان نہیں کرتا، میں وہ کہانی سناتا ہوں آپ کو جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے سامنے. رؤوف کیا ہے؟ وہ کیا ان انسانا تجنب عن الصلاة على جار له مات لكونه كان شريرا. ایک بندہ تھا تو اس کا پڑوسی مر گیا اور اس نے نماز ہی نہ پڑھی، اس کی جنازہ نماز نہ پڑھی، اس لیے کہ یہ بڑا برا آدمی تھا، شریر آدمی تھا. ایک بندہ اس کا پڑوسی مر گیا تو اس نے اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھی. تجنب عن الصلاة علیہ، نماز نہ پڑھی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بڑا برا آدمی تھا، لکونہ کان شریرا، شریر آدمی تھا. تو خیر وہ دفنا دیا گیا. ویسے یاد رکھنا میں کسی کا جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ معاف کرے. ہمارے کسی کے جنازہ پڑھنے سے وہ چھوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے، اور اگر ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے تو پکڑا جائے گا ایسا نہیں ہے. کبھی مغالطے میں نہ رہنا میرے بھائی، کبھی مغالطے میں نہ رہنا. ہماری کیا حیثیت؟ ہمیں تو بس یہ کہا گیا تم اپنا کام کرو، بس پڑھو جنازہ، ہمیں بس اتنا کہا گیا تم جنازہ پڑھو. ہمارے کہنے سے وہ معاف ہو گیا، یہ اللہ کا معاملہ اور راز ہے. اس نے جنازہ نہ پڑھا کہ بہت شریر آدمی ہے تو دفنا دیا گیا، بات ختم ہو گئی. فرؤیا فی المنام، تو اس مرنے والے کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہاں بھائی ما فعل اللہ بک،
تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ تو قال، وہ کہنے لگا کہ 2 کام، اللہ نے میرے ساتھ 2 کام کیے ہیں. پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ غفر لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. کوئی ہوگی ادا چھپی، اللہ غفار ہے نا، کوئی بغیر سبب کوئی تو معاف کر سکتا ہے نا، کوئی ہوگی ادا. تو ایک تو یہ کہ مجھے معاف کر دیا ہے، اور ساتھ کہا ہے قل لفلان، اپنے گوانڈی کو یہ بات بتا دو. دوسرا یہ کیا ہے میرے ساتھ، مجھے کہا ہے اس کو بتا دو جس نے جنازہ نہیں پڑھا. اے اللہ کیا بتاؤں؟ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. کہا کہ اس کو بتا دینا، اسے بتا دینا کہ اگر اللہ کے خزانوں کے مالک تم ہوتے نا، اگر اللہ کے خزانوں کے مالک تم ہوتے نا اے بندو، تو تم تو وہ سارے خزانے روک کر ہی رکھتے کہیں خرچ نہ ہو جائیں. اگر معاملہ ایسے ہوتا کہ بندوں کی بخششیں خزانے تمہارے ہاتھوں میں ہوتے تو تم تو کسی کو ککھ بھی نہ دیتے. یہ کہتے ہوئے کہ جیسے اس نے کہا تھا برا آدمی چھوڑے پڑے، تو بتا دو اسے کہ اسی لیے اللہ نے اپنے خزانے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے. لا يسأل عما يفعل، اللہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ چاہے تو زمانے بھر کے پاپی کو ایک لحظے میں معاف کر دے، ایک لحظے میں معاف کر دے. لحظہ بھی میں نے زیادہ کہا، ایک لحظے میں معاف کر دے. اس پر حکایات احادیث شریفہ بہت ساری ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اگلی نشست آخری نشست کروں گا، اس لیے میں نے آپ کا کچھ وقت زیادہ لیا ہے، گھنٹہ ہمارا ہونے والا ہے. تو آج میں نے 18-19 اسماء گرامی اسی لیے تلاوت کیے تھے. تو مالک الملک، اللہ ملک کا مالک ہے. بات آسان ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ جیسے ہم ہیں نا، ہم جو چیز ہماری ملک میں ہوتی ہے، تو جیسے کہ اگر یہ میری ملک میں ہوتا، میں چاہتا تو پکڑتا، چاہتا تو رکھتا، چاہتا تو دائیں کرتا، چاہتا تو بائیں کرتا، چاہتا تو کسی کو دے دیتا، چاہتا تو توڑ دیتا. مالک جو تھا تو کچھ بھی کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو مالک اپنے مملوکہ چیز میں تمام طرح کے تصرفات کر سکتا ہے. تو مالک الملک معنی یہ ہے یجری الامور فیہ علی ما یشاء ایجادا و اعداما و ابقاء و افناء ولا مرد لقضائہ ولا معقب لحکمہ. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کا بیٹا فوت ہو گیا، لیکن اتنا شدید بیمار ہو کر کہ اس کا باپ 70 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا. بچہ پھر بھی فوت ہو گیا. میں نے اسے کہا میرے بھائی تیرے بیٹے نے اگر مر ہی جانا تھا، اللہ کو تو پتا تھا کہ آخر کار اس نے مر ہی جانا ہے، لیکن اللہ قادر تھا صحیح ویسے کہ وہ چاہتا تو تجھے مقروض کیے بغیر تیرا بیٹا اٹھا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. مالک ہے نا، کیا کریں، وہ جو چاہے کر دے. مالک ہے، وہ چاہے تو مقروض کر کے کسی کا بیٹا لے لے، چاہے تو پریشان کر کے کسی کو موت واقعہ کر دے، اور چاہے تو ہنستا کھیلتا انسان ہوتا ہے، اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ آج میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو وہ جس طرح چاہے، جس پر چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر دے، وہ مالک الملک ہے. ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام. میں آپ سے کہوں کہ بتاؤ اچھائی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو جی نماز پڑھنا. یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں یار میرے نزدیک بندیاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا، حالانکہ اور بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے یار میرے نزدیک یہ ہے کہ تسبیح چلنی چاہیے، کوئی کہتا ہے میرے نزدیک بات یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے. یہ تبصرے ہوتے ہیں حکومتوں پر. یار اگر آج زرداری یوں کر دیتا ہے نا، تو ہر ایک اپنی ایک رائے دیتا ہے، تو ہر ذہن میں کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، تو ہر ذہن میں کوئی نہ کوئی برائی کا پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اچھائی کی بات کرتے ہیں. تو ہم مختلف انسان مختلف چیزوں کو باعث عزت سمجھتے ہیں. کسی کے نزدیک حافظ ہونا عزت، اور کسی کے نزدیک تو ہے حافظ ہو رہا ہے تجھے ہمیں کیا لگے. کسی کے نزدیک علم کا ہونا عزت، اور کسی کے نزدیک تو ہے عالم تو ہمیں کیا لگے، یعنی پرواہ نہیں ہے. کسی کے نزدیک حافظ کی پرواہ نہیں، کسی کے نزدیک عالم کی پرواہ نہیں، کسی کے نزدیک علم کی پرواہ ہے، کسی کے نزدیک عزت کی پرواہ ہے. تو عزتوں کے پیمانے ہر انسان میں الگ 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 الگ. یار یہ جو اداکار ہوتے ہیں، گلوکار ہوتے ہیں، تو ان کے گانے سن کر جناب ان کا استقبال، ان کو ویلکم، ان کو جناب پھول برسانے، تو کسی کے نزدیک گانا سننا بھی تو عزت کا معیار ہے نا، تبھی تو وہ دے رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ لکا ابن لکا کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، لیکن قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اسے بھی عزت دیں گے. کمینہ ہوگا، اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا، لیکن قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اسے بھی عزت دیں گے. تو ہر انسان کے نزدیک کوئی نہ کوئی عزت کا پیمانہ ہے، عزت کا سبب ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ شے ہوگی تو عزت ہونی چاہیے. اب سمجھے ذو الجلال
ذو الجلال هو الذي لا شرف ولا کمال الا وهو له. سب انسان، سب جنات، سب فرشتے مل جائیں تو ہر ایک کے نزدیک عزت کا، شرف کا، کمال کا جو جو سبب بھی ہے تو جس ذات میں وہ سارے ہوں وہ ذو الجلال ہے. تم عزت کا کوئی سا بھی سبب تلاش کرو، کوئی سا بھی کمال تم سوچو، وہ جس میں ہو، اور سب مل کر سوچو، الگ الگ سوچو. کھرب انسان ہے تو کھرب کمالات، 2 کھرب انسان ہے تو 2 کھرب شرف. جو انسان جس پیمانے سے بھی سوچ سکتا ہے، جس زاویے سے بھی سوچ سکتا ہے، تو وہ خوبی جس ذات میں ہو اسے کہتے ہیں ذو الجلال، ذو الجلال والاکرام. اور وہ اکرام والا بھی ہے. ایک ہے کرم والا، اے اللہ کرم کر، ایک ہے اکرام والا. یہ کرم اور اکرام فرق ہے ان میں. وہ اکرام والا ہے ذو الجلال والاکرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ اکرام کیا ہے؟ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کرم فرماتا ہے، اور ایک یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے اندر وہ کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ اطاعت رسول، جیسے کہ تقوی، جیسے کہ بندگی. تمہارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جب تم وہ چیزیں کرتے ہو تو پھر وہ تمہیں اپنے دربار سے کرم والا کر دیتا ہے، اکرام والا کر دیتا ہے، تمہاری عزت کو بڑھا دیتا ہے. اس سینس میں اللہ تعالیٰ اکرام ہے، ذو الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. آدھی لائن بیان کر کے بات ختم. رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ الزو بیا ذا الجلال والاکرام. جب دعا کیا کرو تو کئی بار کہا کرو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. الزو بیا ذا الجلال والاکرام کئی بار کہا کرو. جو بندہ کئی بار کہہ دے نا، جو بندہ کئی بار کہہ دے نا ذا الجلال والاکرام، تو فرمایا کہ اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کے جتنے اسباب میں ان میں سے ایک یہ تھا. آج ہم نے 18-19 اسماء گرامی سیکھنے کا اہتمام کیا. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اسماء پاک کی بحث ختم ہو جائے گی. اللہ کی توفیق سے پھر سورہ طٰہٰ کے اسباق آگے جاری اور ساری ہو جائیں گے.